پہلا خلیفہ سالار صحابہ، وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیار۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت میں ہیں، جلوہ فرما ہیں، مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے صدیق، مجھے تمہاری دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، تمہاری دنیا کی۔ پتہ کیا چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے نہیں تھے، کسی اور دنیا سے آئے تھے۔ ارے اسے تو رب نے اپنے پاس نور بنا کے رکھا تھا۔ میں اس تشریح میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول کیا فرماتے ہیں؟ توجہ سے سننا، ایمان کامل ہو جائے گا، ایمان اکمل ہو جائے گا۔ سنو سنو، رسول اللہ فرماتے ہیں، اے صحابہ کی ذات، اے ابو بکر صدیق، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ جناب صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو آپ کو بے پناہ پسند ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تمہاری دنیا کی سب سے زیادہ پسند خوشبو ہے، یعنی خوشبو جسے عطر آپ کہتے ہو، مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو سب سے زیادہ پسند ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، مجھے اپنی ازواج سب سے زیادہ پسند ہے، اور نمبر 3، قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے نماز سب سے زیادہ پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کو نماز سب سے زیادہ پسند ہے۔ ارے رسول اللہ کے عاشق ہونے کا نعرہ لگانے والوں، رسول اللہ سے محبت کا دم بھرنے والوں، کبھی تم نماز کو پابندی سے پڑھتے ہو؟ جمعہ 8 دن ایک نماز پڑھ لیا، 5 نمازیں تمہاری غائب ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ عید اور بقرعید پڑھ لیتے ہو۔ ارے یہ نماز وہ عبادت ہے جن کے بارے میں قرآن میں 750 سے زائد مقامات پر آیا ہے کہ نماز پابندی سے پڑھو۔ نماز اہم العبادات ہے، نماز افضل العبادات ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ یوں ارشاد عظیم فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، فصلی، اس کی بارگاہ میں نمازیں ادا کی۔ کہیں اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اے ایمان والو تم 5 نماز کی محافظت کرو، خصوصاً نماز عصر کی حفاظت کرو۔ کہیں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر بندھے ہوئے اوقات میں 5 نماز فرض کیا گیا ہے۔ روز محشر کے جان گزا بود، اول پرشش کے نماز بود۔ نماز اہم العبادات ہے، نماز افضل العبادات ہے۔ ارے صحابہ نماز پڑھتے تھے، پوری دنیا میں چمک گئے۔ صحابہ کو نماز کی ایسی برکت ملی، عشق رسول کی ایسی برکت ملی، وہ ہمیشہ محکوم بن کر نہیں رہے، حکمراں بن کر رہے، اور دنیا کی تمام چیزیں انہیں راستہ دیتی تھی۔ پہاڑ بھی ان کا کہنا سنتا تھا، دریا دجلہ کا طوفان ان کا کہنا سنتا تھا، سمندر کی موجیں ان کا کہنا سنتا تھا، اور اللہ اکبر، اور سمندر انہیں راستہ دیتا تھا۔ سبحان اللہ، نماز کی برکت۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آقا فرماتے ہیں، اے صدیق، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، اور مجھے اپنی ازواج، اور نماز۔ تو جناب صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ، مجھے بھی ہماری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی ہماری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ رسول نے جب 3 چیزوں کا چرچا کیا تو صدیق اعظم کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی ہماری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ سنو سنو، جناب صدیق فرماتے ہیں، یا رسول اللہ النظر الیک، آپ کا دیدار کرنا۔ ان 3 چیزوں میں سے پہلا بتاتے ہیں النظر الی وجہک، یا یوں کہہ لو النظر الیک، یہ دونوں الفاظ حدیثوں کے ہیں۔ النظر الی وجہک،
یا رسول اللہ مجھے آپ کا دیدار کرنا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میں آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یا رسول اللہ صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کا چمکتا ہوا والضحیٰ کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، یا رسول اللہ واللہ آپ کی واللیل زلفیں ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں اور آپ کے والفجر والے گال ہوں، یا رسول اللہ صدیق کی آنکھیں ہوں اور آپ کے یاسین کے چمکتے ہوئے دانت ہوں، سبحان اللہ، یا رسول اللہ صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ پر میری جان قربان ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں اور آپ کا رخ زیبا ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کے گھنے اور کالے کالے گیسو ہوں، سبحان اللہ، یا رسول اللہ النظر الیک، آپ کا دیدار کرنا صدیق کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں والجلوس بین یدیک، یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے آپ کے قدموں میں پڑا رہوں۔ ارے عشق رسول دیکھو، صدیق اکبر کا عشق رسول دیکھو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ والجلوس بین یدیک، صدیق آپ کے قدموں میں پڑا رہے۔ اور تیسری خواہش کیا ہے؟ فرماتے ہیں والانفاق مال الیک، والانفاق مال الیک، یا رسول اللہ صدیق کا مال ہو اور آپ پر لٹتا رہے، آپ پر خرچ ہوتا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ شان ہے صدیق اکبر کی، ایسی محبت کرتے تھے رسول اللہ سے، ایسی محبت کرتے تھے ہمارے صحابہ، اللہ کے نام پر جب انہیں کوڑا لگتا تھا، تلواریں لگتی تھیں، جسم میں گھاؤ ہوتا تھا، صحابہ کو مزہ آتا تھا۔ صحابہ کے ایمان کے ذرے کے برابر بھی آج کا کوئی بھی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ ارے دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اعظم کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی رسول ہیں۔ سنو ادھر، ایمان تازہ ہو جائے گا، صدیق اکبر کی 4 نسلیں صحابی ہیں، سبحان اللہ۔ صدیق کے باپ بھی صحابی ہیں، صدیق کے والد اور والدہ بھی صحابی ہیں، خود صدیق صحابی ہیں، صدیق کا بیٹا بھی صحابی ہیں، صدیق اکبر کے پوتے بھی صحابی ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی ایسے صحابہ کو ایسا شرف نہیں ملا جن کی 4 نسلیں صحابی ہوں۔ صدیق بھی صحابی، صدیق کے والد بھی صحابی، صدیق کا بیٹا بھی صحابی اور صدیق اعظم کے پوتے بھی صحابی۔ اللہ اکبر، یہ شرف، یہ مقام ملا۔ اور آپ کی بے شمار اولیات ہیں جن میں آپ نے سب سے پہل کیا ہے، وَجَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے رسول جب آئے دنیا کے اندر، اسلام لے کر آئے، کلمہ توحید لے کر آئے، لا الہ الا اللہ لے کر آئے۔ جب آپ نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، سبحان اللہ، پوری دنیا نے انکار کر دیا۔ عتبہ نے انکار کر دیا، شیبہ نے انکار کر دیا، ابو جہل نے انکار کر دیا، سبوں نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن سے آئے ہوئے تھے۔ انہیں جب پتا چلا اللہ اکبر کہ آج مکہ کے اندر اسلام کا اعلان کر دیا گیا ہے اور محمد رسول اللہ نے اعلان کیا ہے، میں وہ دین لے کر آیا ہوں جو اللہ نے بھیجا ہے، میں کلمہ توحید لے کر آیا ہوں، میں ایک خدا کی دعوت دیتا ہوں، اُفِّل لَكُمْ لِمَا تَعْبُدُونَ من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پرستش کرتے ہو۔ اللہ اکبر، جو کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اس وقت کعبے کا کیا حال تھا آپ جانتے ہو۔ کعبے کے اندر 360 بت رکھا ہوا تھا، 360 مورتیاں رکھا ہوا تھا، خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا
جاتا تھا، ایسے پر عالم کے اندر، ایسے پر فتن دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لاتے ہیں۔ اور جانتے ہو اللہ کے پیارے رسول نے جب اسلام کا اعلان کیا، اپنے مشن کا اعلان کیا، تو اس وقت سب سے پہلے صدیق اکبر نے آپ کو تصدیق کیا، سب سے پہلے۔ اسی لیے بڑوں میں سب سے پہلے